अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि आपको मालूम है मेरे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कुरान के कोर्स जो हैं वो मिल रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दौरे कुरान का आगाज़ किया है। इसकी ख़ास बात इस दौरे कुरान की ये है कि आप लोग जिस वक़्त इस कुरान पाक को पढ़ेंगे या सुनेंगे तो एक चीज़ तो ये है कि आपको जो अरेबिक पढ़ने का सवाब है साथ-साथ आपको वो भी मिलता रहेगा क्योंकि आप खुद इसके अरेबिक को साथ-साथ पढ़ते जाएँ और साथ ही आपके कानों में इसकी आवाज़ जो है तर्जुमे की वो आती जाएगी और आपको बिल्कुल कुरान पाक जो है सिर्फ़ 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के अंदर जो है वो आपको पूरा पारा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और उसको आप जो है बहुत आसानी के साथ समझ कर पूरे कुरान को अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेंगे। तो हम चलते हैं अपने दौरे कुरान की तरफ। आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरे कुरान को स्टार्ट करें और तमाम क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हम अपना 18वाँ पारा शुरू करेंगे, तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़द अफ़लह आज का हमारा जो पारा है उसका नाम है क़द अफ़लह और ये सूरह मोमिनून से स्टार्ट हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूरह हज और सूरह मोमिनून जो है ये आपस में जोड़ा-जोड़ा है। जो पैगाम अल्लाह ताला ने सूरह हज में लोगों को दिया था कि किस तरीके से ईमान की दावत जो है वो अल्लाह ताला ने दी और क्या इस सबसे बड़ी अज़ीम इबादत के मकासद मैंने आपके साथ शेयर किए थे। तो अब हम सूरह मोमिनून की तरफ जाते हैं जो कि एक मक्की सूरत है और यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो हमें मोमिनीन की क्वालिटीज़ के हवाले से हमें आगाही देंगे और ईमान की दावत देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं और वो जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते रहते हैं। आप अगर देखेंगे कि इस सूरत का स्टार्ट ही जिस बात से हुआ है, वो क्या है कि यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन। कौन से मोमिन फलाह पा गए? जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। इनके नमाज में खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हैं कि जैसे सूरह आला में अल्लाह ताला कहते हैं कि कद अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा रस्म रब्बिही फसल्ला कि यकीनन फलाह पा गया वो शख्स जिसने अपना तज़किया किया और अपने रब की नमाज उसने अदा की। तो ये पूरा कुरान हमें इस बात की मनादी करता है कि अगर हमने अल्लाह की असल फलाह पानी है, अगर हमने जन्नत को हासिल करना है, तो हमने अपना तज़किया नफ्स करना होगा और हमने अपनी नमाज़ों में खुशू इख्तियार करना होगा। अल्लाह ताला के साथ एक बेहतरीन ताल्लुक नमाज़ से ही मिलता है। नमाज़ मोमिन की मेराज है। नमाज़ मुसलमान और काफ़िर के अंदर फ़र्क करती है और नमाज़ ही असल में वो चीज़ है कि जिसको अल्लाह ताला ने कहा कि जब तुम तकलीफ़ में हो, तो इस नमाज़ और सब्र से अल्लाह ताला की मदद चाहो। और वो जो ज़कात के तरीके पर आमिल हैं और वो जो अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करते हैं, सवाए अपनी बीवियों के या उन औरतों के जो इनकी मिल्क में हों, कि वो इनसे मुबाशरत करने पर नहीं हैं काबिल मलामत। फिर जो शख़्स चाहे इसके अलावा कुछ और, तो ऐसे ही लोग ज़्यादती करने वाले हैं। और फलाह पा गए वो जो अपनी इमानतों का और अपने अहद-ओ-पैमान का पास रखते हैं और वो लोग जो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं, यही लोग हैं मीरास पाने वाले। इससे पहले अल्लाह ताला ने कहा कि नमाज़ों में खुशू व खुज़ू इख्तियार करने का और इसके बाद अब यहाँ पे कहा कि अपनी खाली वो खुशू खुज़ू नहीं करते। ऐसा नहीं है कि वो वक़्ती तौर पे नमाज़ अदा करते हैं, बल्कि वो अपनी नमाज़ों की हिफ़ाज़त करते हैं। 5 वक़्त की नमाज़ जो है वो अदा करते हैं। अब हर रोज़, हर दिन अल्लाह ताला को उन औकात में याद करते हैं और यही लोग हैं मीरास पाने वाले, जो वारिस होंगे फ़िरदौस के। वो इसमें हमेशा रहेंगे और बेशक पैदा किया हमने इंसान को मिट्टी के जौहर से, फिर बना रखा हमने इसको नुतफ़ा एक महफ़ूज़ जगह रहम मादर में, फिर शक्ल दी हमने नुतफ़े को खून के लोथड़े की, फिर बना दिया हमने लोथड़े को बोटी, फिर बनाई हमने बोटी से हड्डियाँ, फिर चढ़ाया हमने हड्डियों पर गोश्त, फिर बना खड़ा किया हमने इसे एक दूसरी ही मखलूक, सो बड़ा ही बाबरकत है अल्लाह, जो सबसे बेहतर तख़लीक़ फ़रमाने वाला है। फिर यकीनन तुमको इसके बाद ज़रूर मरना है। फिर यकीनन तुम क़यामत के दिन उठा खड़े किए जाओगे और यकीनन हमने बनाए हैं तुम्हारे ऊपर 7 आसमान, 7 रास्ते और नहीं हैं हम अम्ले तख़लीक़ से ना बल और बरसाया हमने आसमान से पानी एक मख़सूस मिक़दार में और फिर उसे ठहरा दिया हमने ज़मीन में और यकीनन हम इसको वापस ले जाने पर भी पूरी तरह कादिर हैं। फिर पैदा किया हमने तुम्हारे लिए इससे बागात, खजूर के और अंगूर के लगते हैं तुम्हारे लिए इन बागों में फल कसरत से और उन्हीं में से तुम खाते हो।
اور ایک درخت ہے جو نکلتا ہے تورے سینا سے، اگتا ہے تیل لیے ہوئے، جو سالن بھی ہے کھانے والوں کے لیے، اور یقیناً تمہارے لیے ہے مویشیوں میں بھی ایک مقام غور و فکر، پلاتے ہیں ہم تم کو اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے اور فائدے بھی ہیں، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، اور بے شک بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف، سو کہا اس نے، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ تو کہا ان سرداروں نے، جنہوں نے انکار کیا تھا، جنہوں نے انکار کیا تھا ماننے سے اس کی قوم میں سے، نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، یہ چاہتا ہے کہ برتری حاصل کرے تم پر، اور اگر چاہتا اللہ پیغمبر بھیجتا تو اتارتا فرشتوں کو پیغمبر بنا کر، نہیں سنا ہم نے ایسا بشر کا پیغمبر ہونا اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں بھی، بات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اس شخص کو جنون لاحق ہو گیا ہے، سو انتظار کرو اس کے بارے میں کچھ مدت۔ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، پھر وہی بھیجی ہم نے اس کی طرف کہ بناؤ ایک کشتی ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق، پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور ابل پڑے تنور تو بٹھا لو اس میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑا جوڑا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا ہے ان میں سے، اور کچھ نہ کہنا تم مجھ سے ان لوگوں کے متعلق جو ظالم ہیں، یقیناً وہ غرق ہو کر رہیں گے، پھر جب سوار ہو جاؤ تم اور وہ سب جو تمہارے ساتھ ہیں کشتی پر، تو کہنا شکر اس اللہ کا جس نے نجات دی ہمیں ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، اور دعا کرنا اے میرے مالک اتارنا مجھ کو برکت والی جگہ، اور تو ہی ہے بہترین جگہ دینے والا، بے شک اس مقام میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور یقیناً ہم آزمائش تو کر کے ہی رہتے ہیں، پھر پیدا کیا ہم نے ان کے بعد دوسرے دور کے لوگ، پھر بھیجا ہم نے ان میں بھی ایک رسول انہی میں سے، یہ پیغام دے کر عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ اور کہا ان سرداروں نے اس کی قوم میں سے جنہوں نے ماننے سے انکار کیا اور جھٹلایا آخرت کی پیشی کو، حالانکہ خوشحالی عطا کی تھی ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں، نہیں ہے یہ مگر ایک آزاد ایک آدمی تم ہی جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو کھاتے ہو تم، اور پیتا ہے وہی کچھ جو پیتے ہو تم، اور اگر کہیں اطاعت کر لی تم نے ایک بشر کی جو تمہاری ہی جیسا ہے، تو یقیناً تم اندرین صورت ضرور گھاٹے میں پڑ جاؤ گے، کیا یہ کہتا ہے تم سے کہ جب مر جاؤ گے تم اور بن جاؤ گے مٹی اور ہڈیاں تو یقیناً تم نکالے جاؤ گے قبروں سے؟ ناممکن ہے، بالکل ناممکن ایسا ہونا جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، نہیں ہے زندگی مگر یہی ہماری دنیاوی زندگی، اسی میں ہم مرتے ہیں اور زندہ رہتے ہیں، اور نہیں ہے ہم ہرگز اٹھائے جانے والے، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی جس نے گھڑا ہے اللہ پر جھوٹ، اور نہیں ہے ہم کبھی اس کی بات ماننے والے۔ اس نے عرض کیا، اے میرے رب میری مدد فرما، وہی عذاب بھیج کر جس پر یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں، ارشاد ہوا قریب ہے کہ ضرور ہو کر رہیں گے یہ نادم، سو آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے وعدہ برحق کے مطابق، تو بنا دیا ہم نے انہیں خس و خاشاک، سو دوری ہے رحمت سے ظالم لوگوں کے لیے، پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد اور دوسری قومیں، نہیں آگے بڑھ سکتی کوئی قوم اپنے وقت مقرر سے، اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے، پھر بھیجے ہم نے رسول اپنے پے در پہ، جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول تو انہوں نے جھٹلایا اسے، سو بھیجتے چلے گئے ہم ہلاک کر کے ایک امت کو دوسرے کے پیچھے، اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانہ، سو پھٹکار ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے، پھر رسول بنا کر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، اور کھلی سند دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، سو تکبر کیا انہوں نے، اور وہ تھے ہی سرکشی کرنے والے لوگ، سو کہنے لگے کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر جو ہمارے ہی جیسے ہیں اور ان کی قوم ہماری غلام ہے؟ بس انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، سو آخر ہو گئے وہ ہلاک ہونے والوں میں سے، اور البتہ دی تھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور بنایا ہم نے ابن مریم کو اور ان کی ماں کو ایک نشانی، اور پناہ دی ہم نے ان دونوں کو ایک اونچی جگہ پر جو رہنے کے قابل تھی، اور جس میں چشمے بہ رہے تھے، اور حکم دیا ہم نے ہر دور میں، اے پیغمبروں کھاؤ پاک چیزیں اور کرو نیک کام، یقیناً میں ان اعمال سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہوں، اور بے شک یہ تمہاری جماعت ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، سو مجھ ہی سے ڈرو، مگر کر لیا لوگوں نے اپنے دین کو باہم ٹکڑے ٹکڑے، ہر گروہ اس پر جو ان کے پاس ہے مگن ہے، تو رہنے دو انہیں ڈوبا ہوا اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک، کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مدد دیے جا رہے ہیں ہم ان کو مال و اولاد سے گویا ہم سرگرم ہیں ان کو بھلائیاں دینے میں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ سمجھتے نہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی دیتے ہیں، اس حال میں کہ ان کے دل کانپتے رہتے ہیں اس خوف سے کہ یقیناً انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یہی ہیں وہ لوگ جو دوڑنے والے ہیں بھلائیوں کی طرف، اور یہی ہیں جو بھلائی کو سب سے آگے بڑھ کر پا لینے والے ہیں، اور نہیں ذمہ داری کا بوجھ ڈالتے ہم کسی جان پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو بیان کرتی ہے ہر ایک کا حال بالکل ٹھیک ٹھیک،
اور لوگوں پر بہرحال ظلم نہیں کیا جائے گا، مگر ان کے دل غافل ہیں اس بات سے، اور ان کے پاس اور بہت سے کام ہیں اس کے علاوہ جو وہ کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم مبتلا کر دیں گے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں، تو وہ بلبلا اٹھیں گے، کہا جائے گا مت چلاؤ آج، یقیناً تم کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یقیناً میری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی تمہیں تو تم الٹے پاؤں بھاگ نکلتے تھے، اپنے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہوئے، اس پر تھپتیاں کستے ہوئے، بےہودہ بکواس کرتے ہوئے، بےہودہ بکواس کرتے تھے۔ کیا پھر بھی کبھی نہیں غور کیا انہوں نے اس کلام پر؟ یہ آئی ہے ان کے پاس کوئی ایسی بات جو نہیں آئی تھی اس کے پہلے، ان کے پہلے آباء و اجداد کے پاس؟ یا نہیں پہچانتے ہیں یہ اپنے رسول کو، اس لیے یہ اس سے بدکتے ہیں؟ یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ ہے؟ نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آیا ہے وہ ان کے پاس حق لے کر، اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے، حالانکہ اگر پیروی کرنے لگے حق ان کی خواہشات نفس کی تو فساد برپا ہو جائے آسمانوں میں اور زمین میں اور ان میں جو ان کے درمیان ہیں۔ نہیں، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت، اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ کیا مانگتے ہو تم ان سے کوئی معاوضہ، حالانکہ صلہ تمہارے رب کا کہیں بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ تم بلاتے ہو ان کو سیدھے راستے کی طرف، اور بلا شبہ وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے آخرت پر سیدھے راستے سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، اور اگر رحم کریں ہم ان پر اور دور کر دیں ان کی تکلیف، تو ضرور اصرار کریں وہ اپنی سرکشی پر اور بھٹکتے پھریں۔ اور یقیناً ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو عذاب میں، لیکن نہ جھکے یہ اپنے رب کے حضور، اور نہ انہوں نے عاجزی اختیار کی، یہاں تک کہ جب کھول دیں گے ہم ان پر دروازہ سخت ترین عذاب کا، تو یکا یک وہ اس حالت میں مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اور وہی تو ہے جس نے بنائے تمہارے کان، آنکھیں اور دل و دماغ، مگر کم ہی تم شکر گزار ہوتے ہو۔ اور وہی ہے جس نے پھیلایا تمہیں زمین میں، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جو زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے بدلنا رات اور دن کا۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ مگر یہ لوگ کہتے ہیں ویسی ہی بات جو کہی تھی پہلوں نے، کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں، تو کیا واقعی ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یقیناً دھمکی دی گئی تھی ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی اسی بات کی، اس سے پہلے بھی۔ نہیں ہے یہ باتیں مگر کہانیاں پہلے لوگوں کی۔ ان سے پوچھو کس کی ہے یہ زمین اور جو بستے ہیں اس میں، اگر تم جانتے ہو تو ضرور کہیں گے اللہ کی۔ کہو پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ ان سے پوچھو کون ہے مالک سات آسمانوں کا اور مالک ہے عرش عظیم کا؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ۔ کہو پھر تم کیوں نہیں ڈرتے؟ ان سے پوچھو کون ہے وہ جس کے ہاتھوں میں ہے اقتدار ہر چیز کا، اور وہ پناہ دیتا ہے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا اس کے مقابلے میں، اگر تم جانتے ہو؟ وہ ضرور ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو تم؟ اصل بات یہ ہے کہ لائے ہیں ہم ان کے سامنے حق، اور یقیناً یہ سخت جھوٹے ہیں۔ نہیں بنایا اللہ نے کسی کو بیٹا، اور نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود۔ اگر ایسا ہوتا تو لے کر چل دیتا ہر معبود اپنی مخلوق کو، اور وہ چڑھ دوڑتے ایک دوسرے پر۔ پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں اس کے بارے میں، وہ تو جاننے والا ہے ہر چھپے اور کھلے کا، ہر وہ بلند و بالا ہے ان سب، اور ہر چھپے اور کھلے کا، اور وہ بلند و بالا ہے ان سب چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو، اے میرے مالک اگر تو دکھائے مجھے وہ عذاب جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، تو اے میرے مالک نہ کیجو مجھے شامل ان ظالم لوگوں میں، اور یقیناً ہم اس بات پر کہ دکھائیں ہم تم کو وہ عذاب جس کی ہم انہیں دھمکی دے رہے ہیں، پوری طرح قادر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دو برائی کا اس طریقے سے جو ہو بہترین، ہم خوب جانتے ہیں ان باتوں کو جو یہ بنا رہے ہیں، اور دعا کرو اے میرے مالک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطانوں کی اکساہٹوں سے، اور پناہ طلب کرتا ہوں تیری اے میرے مالک اس بات سے کہ وہ میرے پاس آئیں بوقت موت۔ یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب آنکھ کھڑی ہوگی ان میں سے کسی کے سر پر موت، تو کہے گا اے میرے مالک مجھے واپس بھیج دے، امید ہے کہ میں کروں گا نیک عمل اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہے ہیں، اب تو ان کے پیچھے برزخ ہے اس دن تک کہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ پھر جب پھونکا جائے گا سور، تو نہ باقی رہیں گے رشتے ناتے ان کے درمیان اس دن، اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے بھاری ہوں گے پلڑے تو وہی فلاح پائیں گے، اور جن کے ہلکے ہوں گے پلڑے تو وہی ہیں جنہوں نے گھاٹے میں ڈال دیا اپنے آپ کو، اور جہنم میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ جھلس دے گی ان کے چہروں کو آگ، اور وہ اس میں انتہائی بد شکل ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کیا ایسا نہیں تھا کہ میری آیات پڑھی جاتی تھیں تمہارے سامنے اور تم انہیں جھٹلایا کرتے تھے؟ وہ عرض کریں گے اے ہمارے مالک چھا گئی تھی ہم پر ہماری بدبختی، اور تھے ہم گمراہ لوگ۔ اے ہمارے رب نکال دے تو ہمیں یہاں سے، پھر اگر ہم دوبارہ ایسا کریں تو یقیناً ہم ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا دور ہو جاؤ میرے سامنے سے اور پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔ صورتحال یہ ہے کہ تھا ایک گروہ میرے بندوں میں سے جو دعا مانگا کرتا تھا کہ اے ہمارے مالک ہم ایمان لائے تو بخش دے تو ہمیں اور ہم پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ تو اڑایا کرتے تھے تم ان کا مذاق، یہاں تک کہ غافل ہو گئے تم
ان کی ضد میں میری یاد سے اور تم ان کی ہنسی اڑاتے رہے. بے شک میں بدلہ دے رہا ہوں انہیں آج ان کے صبر کا اور یقیناً وہی ہے کامیاب. ارشاد ہوگا کتنی مدت رہے تم زمین میں سالوں کے حساب سے؟ وہ کہیں گے رہے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. پوچھ لیجئے شمار کرنے والوں سے. ارشاد ہوگا نہیں رہے تھے تم مگر تھوڑی دیر. کاش تم جانتے اس حقیقت کو. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے جو پیدا کیا ہے تم کو یہ بے مقصد تھا اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ سو بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جو مالک ہے عرش کریم کا، اور جس نے پکارا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں ہے کوئی دلیل اس کے پاس اس بات کی، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا. واقعہ یہ ہے کہ کبھی نہیں فلاح پاتے ایسے کافر. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اے میرے مالک بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے. اب سورہ نور جو ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے. بہت ہی ایک بہترین صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بہت احکامات جو ہے وہ ہم کو دیے ہیں. مدنی صورت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اپنے شریعت کے اصول بھی دیے ہیں، اپنی ایمانیات کی اور ایمان کی دعوت بھی دی ہے، اور ایمان کے کچھ حوالے سے بہت ہی خوبصورت آیات اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں. تو ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ ایک ایسی صورت ہے جسے نازل کیا ہے ہم نے اور اس کے احکام کو فرض کیا ہے ہم نے اور نازل کیے ہیں ہم نے اس میں واضح احکام تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. زانی عورت اور زانی مرد کوڑے مارو ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے، اور نہ دامنگیر ہو تم کو ان کے سلسلے میں ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں، اگر رکھتے ہو تم ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر. اور چاہیے کہ مشاہدہ کرے ان کی سزا کا ایک گروہ مومنوں کا. زانی مرد نہ نکاح کرے مگر زانیہ سے یا مشرکہ سے، اور زانیہ سے نہ نکاح کرے مگر زانی مرد یا مشرک. اور حرام کر دیا گیا ہے ان سے نکاح اہل ایمان پر، اور وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 گواہ، تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی. اور یہی لوگ ہیں فاسق، مگر وہ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں تو بے شک اللہ ہے معاف فرمانے والا رحم کرنے والا. اور وہ لوگ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر اور نہ ہو ان کے پاس گواہ سوائے اپنی ذات کے، تو گواہی ان میں سے ہر ایک کی یہ ہے کہ 4 مرتبہ شہادت دے اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ اپنے الزام میں سچا ہے. اور 5ویں بار کہے کہ لعنت اللہ کی اس پر اگر ہو وہ جھوٹا. اور ٹل جائے گی اس عورت سے صدا اسی طرح کہ گواہی دے وہ 4 شہادتیں اللہ کی قسم کھا کر کہ بے شک وہ جھوٹا ہے. اور 5ویں بار کہے کہ اللہ کا غضب ہو اس عورت پر، اور اگر ہو وہ مرد سچا. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ کہ اللہ ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور حکمت والا، تو تم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے. بلا شبہ وہ لوگ جو گھڑ لائے ہیں بہتان ایک جتھا ہے تم میں سے. مت سمجھو تم اس واقعے کو شر اپنے لیے بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے ہر ایک شخص کے لیے. ان میں سے اتنی سزا جتنا کمایا اس نے گناہ، اور وہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تہمت کے بڑے حصے کی، ان میں سے اس کے لیے عذاب عظیم ہے. یہاں سے حضرت اماں عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ان کے حوالے سے جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ منافقین نے ان کے اوپر جو ہے وہ بہتان لگایا، اور اس بہتان کے وجہ سے ایک ٹائم آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی مینس کے ان سے سوال انہوں نے پوچھا کہ اے عائشہ اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تم سے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں گا. تو اس سلسلے میں ان کو اللہ تعالیٰ سے یوں سمجھیں کہ اس وقت وہ بہت روئیں، اور وہ وہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے نکل کر اپنے والد کے گھر چلی گئیں، اور وہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتی رہیں اور روتی رہیں کہ یا رب الکائنات یہ سب کچھ جو میرے پہ کون سا وقت اور کون سی آزمائش آ گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں گے کہ انہوں نے قیامت تک کے لیے ان کے اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں اور ان کی پاک بازی کی گواہی جو ہے وہ قرآن پاک میں کر دی. اور اس کے بعد آپ اس واقعے کے حوالے سے تفاسیر میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی بھی اچھی تفسیر میں اس واقعے کو ڈیٹیل کے ساتھ جا کے پڑھیں. تو میں یہاں سے دوبارہ شروع کرتا ہوں کہ بلا شبہ وہ لوگ جو گھڑ لائے ہیں بہتان ایک جتھا ہے تم میں سے. مت سمجھو تم اس واقعے کو شر اپنے لیے بلکہ وہ خیر ہے تمہارے لیے ہر ایک شخص کے لیے ہے. ان میں سے اتنی سزا جتنا کمایا اس نے گناہ، اور وہ جس نے ذمہ داری اٹھائی تہمت کے بڑے حصے کی، ان میں سے اس کے لیے ہے عظیم عذاب عظیم. کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب سنا تھا تم نے اس الزام کو تو گمان کرتے مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے آپ ہی نیک گمان، اور کہتے یہ تو ہے بہتان کھلا. کیوں نہ لائے یہ اس الزام پر 4 گواہ، پھر جب کہ نہ لا سکے وہ گواہ تو یہ لوگ اللہ کے نزدیک خود ہی جھوٹے ٹھہرے. اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو آ لیتا تم کو اس الزام کی وجہ سے جو پھیلا رہے تھے تم کوئی بڑا عذاب. جب تم اسے لے رہے تھے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں پر اور کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے ایسی بات کہ نہیں تھا تمہیں اس کے بارے میں کوئی علم، اور سمجھ رہے تھے تم اسے ایک معمولی بات حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی.
اور کیوں نہ جب تم نے سنا اسے تو کہا نہیں زیب دیتا ہمیں یہ کہ کہیں ہم یہ ایسی بات، سبحان اللہ، یہ تو ایک بہتان عظیم ہے۔ نصیحت کرتا ہے تم کو اللہ کہ نہ دہرانا تم ایسی کوئی حرکت کبھی بھی اگر ہو تم مومن، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ پھیلے بے لوگوں میں جو ایمان والے ہیں ان کے لیے ہے دردناک عذاب، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت اور یہ بات کہ اللہ بہت شفیق اور مہربان ہے، تو تم تباہ ہو جاتے۔ اے ایمان والو، نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، اور جو پیروی کرے گا شیطان کے نقش قدم کی تو پھر وہ ضرور حکم دے گا بے حیائی کا اور برے کاموں کا، اور اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر اور اس کی رحمت تو نہ پاک ہو سکتا تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی، مگر اللہ پاک کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ اور نہیں قسم کھائیں گے وہ لوگ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور صاحب حیثیت بھی، کہ نہ دیں گے وہ قرابت داروں کو اور مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو، اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا نہیں پسند کرتے تم یہ بات کہ معاف کرے اللہ تمہیں؟ اور اللہ ہے معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا۔ بے شک وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر، لعنت کی گئی ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے ہے عذاب عظیم اس دن جب گواہی دیں گی ان کے خلاف خود ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کرتوتوں کی جو وہ کرتے رہے، اس دن پورا پورا دیے گا ان کو اللہ بدلہ ان کا جس کے وہ مستحق ہیں، اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ بے شک اللہ ہی ہے حق کو سچ کر دکھانے والا۔ خبیث عورتیں ہیں خبیث مردوں کے لیے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں پاکیزہ مردوں کے لیے، اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ یہ لوگ پاک ہیں ان باتوں سے جو بناتے ہیں یہ مفسد، ان کے لیے بخشش اور رزق کے کریم۔ اے ایمان والو، نہ داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، اور سلام نہ کر لو گھر والوں کو، یہ طریقہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ توقع ہے کہ تم اس نصیحت کا خیال رکھو گے۔ پھر اگر نہ پاؤ تم گھر میں کسی کو تو نہ داخل ہو اس میں جب تک کہ نہ اجازت ملے تم کو، اور اگر کہا جائے تم سے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اور اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح واقف ہے، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ اس میں کہ داخل ہو تم ایسے گھروں میں جن میں کوئی رہتا نہ ہو، جن میں سامان یا فائدہ ہو تمہارا، اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو تم ظاہر کرتے ہو اور اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں۔ یہاں سے اب وہ آیات شروع ہو رہی ہیں کہ جو مرد اور عورت کے ایک مخلوط معاشرے میں یا ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ یہ آیات جو ہیں یہ ہمیں ایک تعلیم دیتی ہیں، ہماری تربیت کرتی ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے، جیسے مثال کے طور پہ ہم کسی محفل میں ہیں، ہم کسی کالج اسکول یونیورسٹی میں ہیں، اور ہم کسی بازار میں ہیں، کسی دکان میں ہیں، تو یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ کہو مومن مردوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یہ طریقہ زیادہ پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں کو مخاطب کر کے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور نظروں کو نیچے کر کے رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور کہو مومن عورتوں سے کہ نیچی رکھیں اپنی نظریں اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر جو خود ظاہر ہو جائے، اور مارے رکھیں بکل اپنی اوڑھنیوں کے اپنے سینوں پر، اور نہ ظاہر کریں اپنا بناؤ سنگار مگر سامنے اپنے شوہروں کے یا اپنے باپوں کے یا شوہروں کے باپوں کے یا بیٹوں کے یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا اپنے بھتیجوں کے یا اپنے بھانجوں کے یا اپنی عورتوں کے یا ان کے سامنے جو ان کی مل کے یمین ہو، اور یا ان خادموں کے سامنے جنہیں خواہش نہ ہو عورتوں کی، خواہ مرد ہی کیوں نہ ہو، یا ان بچوں کے سامنے جو ابھی واقف نہ ہوئے ہوں عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے، اور نہ مار کر چلیں زمین پر اپنے پاؤں اس طرح کے ظاہر ہو وہ زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے، اور توبہ کرو اللہ کے حضور سب مل کر اے مومنوں۔ یہاں تک میں آپ کو خواتین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عورت کا جو ورڈ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، تو عورت کا مطلب ہوتا ہے مینز، عربک میں کہتے ہیں کہ ایک پردے والی چیز۔ اچھا، اب اس میں جو احکامات یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حوالے سے دیے ہیں، تو عورتوں کو پہلی احکام تو وہی سیم ہے جو مردوں کو دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو بھی نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی نیچے رکھیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے کہ وہ اپنا جب بھی وہ سوسائٹی میں جائیں یا باہر نکل کر جائیں یا کسی مخلوط محفل میں جائیں تو وہاں پہ وہ اپنا بناؤ سنگار یا اس طرح کا میک اپ یا اس طرح سے اپنے معاملات نہ کریں کہ جو مردوں کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا حکم دیا جو کہ ایک زائد حکم تھا مردوں کی نسبت، کہ وہ اپنے سینوں کے اوپر بھی اپنے دوپٹوں کو لے لیں۔ یعنی کہ یہ بات ان کے لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ واضح انداز میں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے آج کے جو معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو
खास तौर पे हमारे मीडिया में लोगों ने दुपट्टे के हवाले से इन आयात को बिल्कुल फरामोश कर दिया है और वो बिल्कुल इन आयात से जो है वो वाकिफ नहीं है, जबकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म भी औरतों को दिया है कि जब वो एक मखलूत महफिल में जाएंगी तो वो अपने सीनों के ऊपर भी दुपट्टे जो है वो डाल कर रखेंगी। उसके बाद अल्लाह ताला ने कुछ महरम रिश्तों के हवाले से ये बात कही है कि अगर अपने महरों के महरम महरम जो रिश्ते हैं या कुछ ऐसे लोग जिनका अल्लाह ने जिक्र किया कि जिसमें अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे शौहर हैं, तुम्हारे बाप हैं या ससुर हैं या बेटे हैं या अपने शौहरों के जो सौतेले बेटे हैं या इनके दूसरे शौहर के जो पहले से बेटे हैं या अपने भाइयों के या अपने भतीजों के या अपने भांजों या अपनी औरतों के उनके सामने जो उनकी मिल्क यमीन में है, यानी कि जो गुलाम है, या इन खादमों के सामने जिन्हें ख्वाहिश ही ना हो औरतों की, यानी कि वो कुछ ख्वाजा सरा हो, ख्वाह वो मर्द ही क्यों ना हो, या इन बच्चों के सामने जो भी वाकिफ ना हो औरतों की पोशीदा बातों से। तो एक तो अल्लाह ताला ने कहा कि सिर्फ इन लोगों के सामने अगर कोई औरतें जो है उनका कोई बनाव संघार अगर जाहिर हो जाता है तो कोई इसमें मुमानियत या मुजाहिका नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा औरतों के लिए कि वो ज़मीन पर भी, मतलब इस बात को समझने का बात ये है कि अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि औरत एक सनफ़े नाज़ुक है, एक ऐसी चीज़ है कि जो एक ख़ास पर्दे में उसकी जो इज़्ज़त है वो ज़्यादा महफ़ूज़ रहती है, और उस पर अल्लाह ताला ने कहा कि ये पाँव मार कर ज़मीन पर ना चलें, अपने पाँव इस तरह के ज़ाहिर हो वो ज़ीनत जो उन्होंने छुपा कर रखी है। यानी कि वो ऐसी इटखलियाँ करके या ऐसे अंदाज़ में ना चलें कि जो खुद एक दावत दे रही हों मर्दों के लिए, उस चीज़ को अल्लाह ताला ने मना किया है। और उसके बाद कहा और तौबा करो अल्लाह के हुज़ूर सब मिलकर ए मोमिनो, ताकि तुम फलाह पा जाओ, और निकाह कर दिया करो उन मर्दों और औरतों का जो मुजर्रिद हो तुम में से, और अपने इन गुलामों और लौंडियों को जो सलाहियत रखते हो, अगर होंगे ये मुफलिस तो गनी कर देगा उनको अल्लाह अपने फजल से, और अल्लाह है बड़ी वसतों का मालिक, सब कुछ जानने वाला। और चाहिए कि पाक दामन रहें वो लोग जो नहीं कुदरत रखते निकाह की, हत्ता कि गनी कर दे उन्हें अल्लाह अपने फजल से। और वो जो ख्वाहिश रखते हैं मुकातबत माहिदा आज़ादी की तुम्हारे गुलाम और लौंडियों में से, तो उनसे मुकातबत कर लो अगर पाओ तुम इनमें भलाई, और दो तुम उन्हें अल्लाह के माल में से जो उसने तुम्हें दिया है, और ना मजबूर करो तुम अपनी लौंडियों को बदकारी पर, जबकि चाहती हो वो पाक दामन रहना, इस गर्ज से कि हासिल कर लो तुम दुनियावी जिंदगी का फायदा। और जो कोई उन्हें मजबूर करेगा तो बेशक अल्लाह इस बिना पर कि वो मजबूर की गई हैं माफ फरमाने वाला और रहम फरमाने वाला है। और यकीनन नाजिल किए हैं हमने तुम्हारी तरफ ऐसे अहकाम जो वाजे हैं, और मिसालें उन लोगों की जो गुजर चुके हैं तुमसे पहले, और नसीहतें मुत्तकियों के लिए। यहाँ से बहुत ही खूबसूरत आयत जो है उसका आगाज हो रहा है। इसको आप बहुत गौर से देखिएगा। और इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने बारे में बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। अल्लाहु नूर समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमानों का और जमीन का। मसलु नूरिही कमिशकाति फीहा मिसबाह, मिसाल इसके नूर की ऐसी है जैसे एक ताक हो जिसमें रखा हो चराग। अल मिसबाहु फी जुजाजा कान्नहु कौकबुन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़ियतिन वला ग़रबियतिन यकादु ज़ैतुहा युदीउ वलौ लम तमस्सहु नार नूरन अला नूर। ये चिराग एक फानूस में हो, और ये फानूस ऐसा हो जैसे एक सितारा मोती की तरह चमकता हो, जो रोशन किया जाता हो जैतून के मुबारक दरख्त के तेल से, जो ना शर्की है और ना गरबी, करीब है कि इसका तेल भड़क उठे, वह ना छुए इसे आग, रोशनी पर रोशनी। यहदी अल्लाहु ली नूरिही मन यशा, रहनुमाई अता फरमाता है अल्लाह अपने नूर की जिसे चाहे, और बयान करता है अल्लाह ये मिसालें लोगों के लिए, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। ये ताक इन घरों में है जिनके मुतालिक हुक्म दिया है अल्लाह ने कि बुलंद किया जाए, यानी ताजीम की जाए उनकी, और लिया जाए उनमें उसका नाम। तस्बीह करते हैं इनकी इन घरों में सुबह और शाम ऐसे लोग जिन्हें नहीं गाफिल करती सौदागरी और ना खरीदो फरोख्त अल्लाह के रिस्क से, और नमाज कायम करने से और जक़ात अदा करने से। डरते रहते हैं वो उस दिन से जिसमें उलट जाएंगे दिल और पथरा जाएंगी आंखें। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही हैं ताकि जजा दे उन्हें अल्लाह बेहतर इससे जो अमल किए उन्होंने, और ज्यादा नवाजे उन्हें अपने फजल से। और अल्लाह रिस्क देता है जिसे चाहे बेहिसाब। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके अमाल इनकी मिसाल शराब सहरा की सी है जिसे समझता है प्यासा पानी, यहाँ तक कि जब आता है वो उसके पास तो नहीं पाता उसे कुछ भी, और मौजूद पाता है अल्लाह को वहां, जो पूरा पूरा चुका देता है इसको हिसाब उसका, और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। ये इनकी मिसाल या इनकी मिसाल ऐसी है जैसे तारीकियां हो एक गहरे समंदर में, छाई हो इस पर एक मौज, उसके ऊपर एक और मौज, और उसके ऊपर बादल हो, गोया कि तारीकियां हैं एक दूसरे पर छाई हुई। जब निकाले कोई अपना हाथ तो ना देख पाए उसे, और वो शख्स के ना बख्शे अल्लाह इसको रोशनी, तो नहीं पाएगा वो कहीं भी रोशनी। क्या नहीं देखते तुम कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं वो सब जो हैं आसमानों में और जमीन में, और वो परिंदे भी जो पर फैलाए उड़ रहे हैं। हर एक ने जान लिया है तरीका अपनी नमाज और तस्बीह का, और अल्लाह खूब जानता है किसकी जो ये सब करते हैं।
اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ کیا نہیں دیکھتے تم کہ اللہ آہستہ آہستہ چلاتا ہے بادلوں کو، پھر جوڑ دیتا ہے انہیں باہم، پھر اکٹھا کر دیتا ہے انہیں تہ بہ تہ، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش کے قطرے ٹپکتے ہیں اس کے اندر سے، اور برساتا ہے آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے، اور پہنچاتا ہے نقصان اس سے جسے چاہے اور ہٹا دیتا ہے انہیں جس سے چاہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی کی چمک آنکھوں کو اچک لے جائے گی۔ الٹ پلٹ کر لاتا ہے اللہ رات کو اور دن کو، بے شک اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے ہر جاندار کو پانی سے، تو ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں دو ٹانگوں پر، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو چلتے ہیں چار ٹانگوں پر۔ پیدا فرماتا ہے اللہ جو چاہتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ بلا شبہ نازل کیے ہیں ہم نے ایسے احکام جو واضح ہیں، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ ایمان لائے ہم اللہ پر اور رسول پر، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی، پھر بھی منہ موڑ جاتا ہے ایک گروہ ان میں سے، اس کے بعد اور نہیں ہے ایسے لوگ در حقیقت مومن۔ اور جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے مقدمات کا، تو ایک گروہ ان میں سے پہلوتی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، اور اگر مل رہا ہو حق ان کو تو چلے آتے ہیں اس کی طرف اطاعت شعار بن کر۔ کیا ان لوگ کے دلوں میں کوئی بیماری ہے، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو یہ خوف ہے کہ ظلم کرے گا اللہ ان پر اور اس کا رسول بھی؟ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ظالم ہیں۔ دراصل اہل ایمان کی بات تو یہ ہے جب وہ بلائے جائیں گے اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ رسول فیصلہ کرے ان کے مقدمات کا، تو وہ کہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اور جس نے اطاعت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور ڈرا اللہ سے اور بچا اس کی نافرمانی سے، تو یہی لوگ ہیں کامیاب۔ اور قسمیں کھاتے ہیں یہ اللہ کی بڑی سخت قسمیں کہ اگر تم حکم دو انہیں تو ضرور نکل کھڑے ہوں گے اپنے گھروں سے۔ کہو قسمیں نہ کھاؤ، اصل چیز دستور کے مطابق اطاعت ہے، بے شک اللہ پوری طرح باخبر ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ ان سے کہہ دو کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم منہ موڑو گے تو جان لو گے رسول پر تو ذمہ داری ہے صرف اس فرض کی جو عائد کیا گیا ہے اس پر، اور تم پر، اور ذمہ داری ہے اس کی جو ڈالا گیا ہے تم پر، اور اگر تم اطاعت کرو گے رسول کی تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نہیں ہے رسول پر ذمہ داری مگر حکم پہنچا دینے کی کھول کھول کر۔ وعدہ فرمایا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، کہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جس طرح خلیفہ بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، اور ضرور قائم کر دے گا مضبوط بنیادوں پر ان کے لیے ان کے اس دین کو جسے پسند کر لیا ہے اللہ نے۔ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس آیت کو ہمیشہ آپ اگر اپنے ذہن میں رکھیں، ہمارے پچھلے 200 سال سے اگر آپ غور کریں گے تو مسلمان جو ہیں وہ پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، مسلمان جو ہیں ان کو مار پڑ رہی ہے، مسلمان جو ہیں بہت ساری ہماری بڑی ہی نیک نیتی کے ساتھ ایسی تنظیمیں وجود میں آئیں کہ جو اللہ کے دین کو، اقامت دین کا علم لے کر نکلیں کہ ہم اللہ کے دین کو جو ہے وہ قائم کریں گے۔ لیکن اس آیت میں جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وعدہ فرما دیا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے اور کیے انہوں نے اچھے عمل، کہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو زمین میں جس طرح خلیفہ بنایا تھا اس نے ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ قانون جو ہے وہ بتا دیا ہے کہ اگر تم نے اقامت دین کرنا چاہتے ہو تو تم اپنا پہلے تزکیہ نفس کر لو، اپنے اعمال کو ٹھیک کر لو، اپنی برائیوں کو دور کر لو، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا وعدہ ہے کہ وہ تم کو خلافت عطا کر دے گا اس دنیا میں۔ بدقسمتی سے ہماری بہت ساری مذہبی جماعتیں یا مذہبی افراد، ہم لوگ جو ہے وہ لوگوں کو تزکیہ نفس کے بجائے کہیں پر ہم کسی کو ریچولس کی طرف دعوت دیتے ہیں، کہیں پر ہم ان کو صرف ایک ظاہری وضاقتہ میں دین کے حوالے سے، کہ کہیں پر کوئی شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی تم اپنے پائچے اوپر کر لو، داڑھی رکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ اصل جو دین کا جو مقصد ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اچھے عمل جو ہے جن لوگوں نے، جو لوگ کریں گے، جو اپنا تزکیہ نفس کریں گے، اگر آپ اپنے معاشرے کی طرف غور کریں تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک دودھ والا دودھ میں پانی ملاتا ہے۔ آپ اگر ایک کسی ٹیکنیکل بندے کے پاس چلے جائیں، کہیں پانی کی موٹر ٹھیک کرانے چلے جائیں، یا آپ کہیں کسی کے پاس کوئی ٹی وی یا کوئی الیکٹرانک یا کمپیوٹر کا کوئی ٹیکنیشین کے پاس آپ چلے جائیں، یا کسی الیکٹریشین کے پاس چلے جائیں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جس کا جدھر داؤ لگ رہا ہے وہ اپنا داؤ لگا رہا ہے۔ میں نے ٹیلی ویژن کے اوپر ایک پروگرام دیکھا تھا، اور اس پروگرام میں وہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا آپ نے بڑی بڑی تو کرپشنز دیکھی ہوں گی لیکن آئیں آج ہم آپ کو اپنے معاشرے کی اصل تصویر دکھاتے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ ایک پانی کی موٹر والے کے پاس گئے اپنی ایک بالکل ٹھیک پانی کی موٹر لے کر، اور اس کو کہا کہ یہ چل نہیں رہی۔ اس نے اس کو دیکھا، اس کے بعد نے کہا کہ
जो छोड़ कर चले गए, वापस आए तो उन्होंने कहा जी इसकी वाइंडिंग होगी और ये मोटर जो है ये खराब है। जबकि उन्होंने सिर्फ़ उसकी तारें निकाली थी। इसी तरीके से एक टीवी वाले के पास गए, तो उसको कहा कि ये टीवी खराब है, वो बिल्कुल ठीक था, उसके पीछे से उन्होंने सिर्फ़ तारें निकाली थी, तो उसने कहा जी कि ये तो इसके अंदर इतना काम है। इसी तरह फ्रिज वाले के पास गए, तो उस फ्रिज वाले ने कहा कि जी इसका तो कंप्रेसर उड़ गया है, जबकि उन्होंने सिर्फ़ वहाँ से उसकी तारें निकाली थी। इसी तरीके से एक पंक्चर वाले के पास गए अपनी मोटरसाइकिल को छोड़कर और उससे कहा कि ये पंक्चर हो गया, वापस आए तो उसने कहा कि इसके अंदर 2 पंक्चर थे, जबकि वो मोटरसाइकिल जो है उसके अंदर पंक्चर था ही नहीं। इसी तरीके से अगर आप अपने कचहरी में चले जाएँ, आप अपने जजों को देख लें, आप अपने तमाम ब्यूरोक्रेट्स को देख लें, आप अपने सरकारी दफ़ातर में देख लें, जिस शख्स का जिधर दाव लग रहा है, आप अपनी मंडियों में चले जाएँ, आप ताजिरों को देख लें, आप अभी रमज़ान के महीने में देख लें कि लोग यहाँ पर जिस तरीके से ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके वो तमाम के तमाम पैसे, रेट चीज़ों के बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि अब जो है वो हमारी कमाई के दिन जो है वो आ गए हैं। तो हम लोगों को अल्लाह ताला ने अगर हमको कामयाबी चाहिए है, तो उसके लिए अल्लाह का कानून ये है कि हम अपने अच्छे अमल करना शुरू कर दें, हम अपनी इस्लाह करना शुरू कर दें। हम अपनी अगर इस्लाह करना शुरू कर देंगे, तो अल्लाह ताला के वादे के मुताबिक हमको अकामत दीन अल्लाह ताला खुद ही अता कर देंगे। उनके लिए मैं पीछे से थोड़ा-सा इस आयत को दोबारा से पढ़ना चाहूँगा। वादा फरमाया अल्लाह ने उन लोगों से जो ईमान लाए तुम में से और किए उन्होंने अच्छे अमल के ज़रूर खलीफा बनाएगा इनको ज़मीन में जिस तरह खलीफा बनाया था इसने इन लोगों को जो इनसे पहले थे और ज़रूर कायम कर देगा मजबूत बुनियादों पर उनके लिए उनके इस दीन को जिसे पसंद कर लिया है अल्लाह ने उनके लिए और ज़रूर बदल देगा उनकी हालत खौफ को अमन से बस वो मेरी इबादत करते रहें और ना शरीक बनाए मेरे साथ किसी को और जो कुफ्र करेगा इसके बाद तो ऐसे ही लोग फासिक हैं। मैं अभी आपको एक माशरे की अक्कासी बता रहा था, तो अगर आप इस वक़्त हमारे माशरे की अक्कासी और थोड़ा-सा गौर करें, एक मरीज़ किसी डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर जो है वो एक मसीहा बनने के बजाय वो ये कहता है कि मेरे पास मेरा घाव आ गया। आप हॉस्पिटल्स में चले जाएँ कि जिन-जिन टेस्ट की ज़रूरत भी नहीं होती या जिन-जिन बीमारियों में किसी दवा की भी ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर वो और कुछ नहीं तो मल्टीविटामिन्स लिख कर दे देते हैं। और कुछ नहीं तो वो अपने ये बेज़रूरी टेस्ट करवाना शुरू कर देते हैं। जिस चीज़ का ऑपरेशन बाज़-औक़ात ज़रूरत नहीं होती, उसका वो ऑपरेशन भी कर लेते हैं। अक्सर और बेशतर अगर आप डिलीवरी के केसेज़ में जाके हॉस्पिटल्स में देखें, कि जो एक नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, उसको डॉक्टर्स जानबूझकर सिज़ेरियन करने की कोशिश जो है वो शुरू कर देते हैं, ताकि उनके पास ज़्यादा पैसे आना शुरू हो जाएँ। तो इस माशरे में जिस माशरे में ये सूरत-ए-हाल हो चुकी हो, लोग जो है वो स्कूल्स में आप चले जाएँ, वहाँ पर लोगों ने उसको कारोबार बना लिया है। लोग जो है वहाँ पे उसको कारोबार की नीयत से सिर्फ़ और सिर्फ़ एक स्टूडेंट को नहीं देखते, बल्कि वो ये कोशिश करते हैं कि जितना भी उनसे जो है वो माल ऐंठा जा सकता हो, वो ऐंठ लें। तो ऐसी सूरत-ए-हाल के बाद जो है, के बाद हम तवक्को करते हैं कि हमारी कौम में जो है वो भलाई आएगी या हम ये अपने हुक्मरानों से उम्मीद रखें कि वो अच्छे हुक्मरान होंगे, तो अल्लाह ताला तो हमें यही कहते हैं कि जैसी कौम होगी, तो वैसे ही हुक्मरान होंगे। और कायम करो नमाज़ और अदा करो ज़कात और अताअत करो रसूल की उम्मीद है कि रहम किया जाएगा तुम पर और ना ख्याल करो तुम उनके बारे में जो काफ़िर हैं, कि वो आजिज़ कर देंगे अल्लाह को ज़मीन में और उनका ठिकाना जहन्नुम है, जो बहुत ही बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, जो ईमान लाए हो, लाज़िम है कि इजाज़त तलब करें तुमसे, वो जो तुम्हारी मिल्क यमीन में हैं और वो बच्चे भी जो ना पहुँचे हों अक्ल शऊर को तुम में से 3 औकात में, नमाज़ फ़जर से पहले और जब तुम उतार देते हो अपने कपड़े दोपहर के वक़्त और बाद नमाज़ इशा के, ये 3 औकात तुम्हारी बेपर्दगी के हैं। नहीं है तुम पर और उन पर कोई गुनाह, इन औकात के बाद आते-जाते रहते हो तुम एक-दूसरे के पास। इस तरह खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकामात और अल्लाह अलीम व हकीम है। और जब पहुँच जाए तुम्हारे बच्चे सिने रिश्त रुश्त को, तो लाज़िम है कि इजाज़त तलब करें वो भी, जैसा कि इजाज़त तलब करते हैं वो, जो उनसे पहले बालिग हुए हैं। इसी तरह खोल-खोल कर बयान करते हैं अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम और अल्लाह अलीम व हकीम है। और खाना नशीन बूढ़ी औरतें जिनको ना रही हो तवक्को निकाह की, कुछ नहीं उन पर गुनाह इस बात में कि उतार रखें अपने कपड़े बशर्ते कि ना नुमाइश करना चाहती हों अपनी ज़ीनत की, ताहम वो भी हयादार रहें, तो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए और अल्लाह समीउ अलीम है। नहीं है अंधे पर कोई हर्ज और ना लंगड़े पर कोई हर्ज और ना बीमार पर कोई हर्ज और ना तुम्हारे ऊपर इस बात में कि खाओ तुम अपने घरों से या अपने बाप-दादा के घरों से या अपनी माँ और नानी के घरों से या अपने भाइयों के घरों से या अपनी बहनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों से या अपनी फूफियों के घरों से या अपनी मामूओं के घरों से या अपनी खालाओं के घरों से या इन घरों से जिनकी चाबियाँ तुम्हारे कब्ज़े में हों या अपने दोस्तों के घरों से। नहीं है तुम पर कोई गुनाह इसमें कि खाओ तुम सब मिलकर या इलादा-इलादा। फिर जब दाखिल हो तुम घरों में तो सलाम किया करो अपने लोगों को दुआए खैर के तौर पर, जो अल्लाह की तरफ से है बड़ी बाबरकत और पाकीज़ा। इस तरह खोल-खोल कर बयान करता है अल्लाह तुम्हारे लिए अपने अहकाम ताकि तुम समझ-बूझ से काम लो। मोमिन तो सिर्फ़ वो लोग हैं जो ईमान लाए हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जब होते हैं वो अल्लाह के रसूल के साथ किसी इज्तिमाई काम के मौके पर, तो नहीं जाते जब तक कि इजाज़त न ले लें रसूल अल्लाह से। बेशक वो लोग जो इजाज़त माँगते हैं तुमसे, वही हैं जो ईमान रखते हैं अल्लाह पर और उसके रसूल पर। फिर जब इजाज़त तलब करें तुमसे अपने किसी काम के लिए, तो इजाज़त दे दो जिसको चाहो इनमें से और दुआए मग़फ़िरत करो उनके लिए अल्लाह से,
بے شک اللہ ہے بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ مت سمجھ بیٹھو رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح جیسے بلاتے ہو تم آپس میں ایک دوسرے کو، بے شک خوب جانتا ہے اللہ ان لوگوں کو جو کھسک جاتے ہیں تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے۔ سو لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو خلاف ورزی کرتے ہیں رسول کے حکم کی، اس بات سے کہ کہیں نہ آ پڑے ان پر کوئی فتنہ یا نہ آلے انہیں دردناک عذاب۔ خبردار رہو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور وہ خوب جانتا ہے اس روش کو جس پر تم ہو، اور جس دن لوٹائے جائیں گے وہ اس کے حضور تو وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے رہے، اور اللہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ سورہ نور جو ہے وہ مکمل ہوئی، اور اب جو ہے سورہ فرقان جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ فرقان جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آخری رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کوالٹیز جو ہیں وہ بتائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین انداز میں ایمان کی دعوت دی ہے، اور اس میں ہم شروع کرتے ہیں۔ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی، بہت بابرکت ہے وہ جس نے نازل فرمایا الفرقان۔ الفرقان کا مطلب ہے حق اور باطل کو پرکھنے کی کسوٹی، یعنی کہ قرآن پاک، اپنے بندے پر، تاکہ وہ پورے جہاں والوں کے لیے خبردار کرنے والا ہو۔ وہی جو مالک ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا، اور نہیں بنائے اس نے کسی کو اپنا بیٹا، اور ہرگز نہیں ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور پیدا فرمایا اس نے ہر چیز کو، پھر مقرر کر دی اس کی ایک تقدیر، اور بنا لیے ہیں ان لوگوں نے اس کے علاوہ ایسے معبود جو نہیں پیدا کرتے کوئی چیز بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، اور جو نہیں اختیار رکھتے خود اپنے لیے بھی نقصان کا اور نہ نفع کا، اور نہ اختیار رکھتے ہیں مارنے کا اور نہ زندہ کرنے کا اور نہ دوبارہ اٹھانے کا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ نہیں ہے یہ فرقان مگر ایک منگھڑت چیز جسے گھڑ لیا ہے اس نے خود ہی، اور مدد کی ہے اس کی اس کام میں کچھ دوسرے لوگوں نے۔ در حقیقت اتر آئے ہیں یہ لوگ ظلم اور جھوٹ پر، اور کہتے ہیں یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی جنہیں نقل کرا لیتا ہے یہ، پھر وہ سنائی جاتی ہیں اسے صبح و شام۔ کہہ دو نازل کیا ہے اس کو اس نے جو جانتا ہے راز آسمانوں کے اور زمین کے، بے شک وہ ہے بڑا معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا۔ اور وہ کہتے ہیں کیسا ہے یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کھاتا ہے اور کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ جو رہتا اس کے ساتھ ڈرانے کے لیے، یا اتارا جاتا اس کی طرف کوئی خزانہ، یا ہوتا اس کے پاس کوئی باغ کہ کھاتا اس میں سے پھل۔ اور کہتے ہیں یہ ظالم کے نہیں کر رہے تم پیروی مگر ایک ایسے شخص کی جو سحر زدہ ہے۔ ذرا دیکھو کیسی کیسی چشمہ کر رہی ہیں یہ تم پر مثالیں، تو ایسے بہک گئی ہیں یہ کہ نہیں پاتے اب کوئی راستہ۔ بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو عطا کر سکتا ہے تمہیں بہتر اس سے جو یہ کہتے ہیں ایسے باغات کے بہتی ہوں ان کے نیچے نہریں اور بنا دے تمہارے لیے محلات۔ اصل بات یہ ہے کہ جھٹلاتے ہیں یہ قیامت کو، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے اس کے لیے جو جھٹلائے قیامت کو دوزخ۔ جب دیکھے گی وہ انہیں دور سے تو سنیں گے یہ اس کا غیظ و غضب اور پرجوش آواز، اور جب یہ ڈالے جائیں گے اس کی کسی تنگ جگہ میں مشکیں باندھ کر تو مانگنے لگیں گے وہ اس وقت موت۔ کہا جائے گا مت مانگو آج صرف ایک موت کو بلکہ مانگو بہت سی موتیں۔ ان سے پوچھو کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں سے، جو ہوگی ان کی جزا بھی اور آخری ٹھکانہ بھی، ان کو وہاں ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ ہے یہ تیرے رب کی طرف سے ایسا وعدہ جو واجب الادا ہے۔ اور جس دن گھار کر لائے گا انہیں اللہ اور ان کو بھی جن کی یہ عبادت کرتے رہے اللہ کے سوا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے گمراہ کیا تھا میرے بندوں کو، یا یہ خود ہی بھٹک گئے تھے راہ راست سے۔ وہ عرض کریں گے پاک ہے تیری ذات، نہ تھا یہ مناسب ہمارے لیے کہ ہم بناتے تیرے سوا کسی کو اپنا مولا، لیکن خوب فائدے وہ پہنچائے انہیں تو نے اور ان کے باپ دادا کو، حتیٰ کہ وہ غافل ہو گئے تیری یاد سے اور ہو کر رہ گئے شامت زدہ۔ تو جھٹلا دیں گے وہ تم کو تمہاری ان باتوں کے بارے میں جو تم کہہ رہے ہو، اور نہیں طاقت رکھو گے تم اپنی شامت کو ٹالنے کی، اور نہ مدد مانگو گے، اور جس نے بھی ظلم کیا ہے تم میں سے چکھائیں گے ہم اسے مزہ بہت بڑے عذاب کا۔ اور نہیں بھیجا ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول مگر وہ سب کھاتے تھے کھانا اور چلتے پھرتے تھے بازاروں میں، اور بنایا ہے ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کہ کیا تم ثابت قدم رہتے ہو، اور تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ ہمارا الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہوا، لیکن ظاہری بات ہے سورہ فرقان جو ہے وہ ابھی جاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، جس انداز میں اللہ تعالیٰ اس وقت انسانوں سے مخاطب ہیں، تو اب آپ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں گے کہ جو پورا آخری کے جتنے بھی پارے ہیں، خاص طور پہ ہماری جتنی بھی مکھی صورتیں ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ایمانیات کی دعوت دی ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنا جاہ و جلال ہم کو بتایا ہے قرآن میں، اور جس طریقے سے ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ قرآن پاک اللہ کی طرف سے ایک نازل ہوئی ہوئی کتاب ہے جو الفرقان ہے،
जिसको अल्लाह ताला ने खुद अपनी गवाही देकर हमको यकीन दिलाया कि यही वो कलाम है, जिस कलाम के ज़रिए से तुम्हें हमेशा की कामयाबी और ज़िंदगी जो है वो मिलेगी। तो आप सबसे मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि आप लोग जो है हमारे इस कुरान को, जिसकी ख़ासियत ये है कि आप अगर गौर कर रहे हों, तो ये रंगों के साथ तर्जुमा चल रहा है। जिस रंग का लफ्ज़ है, उसी रंग का इसके सामने तर्जुमा है। अगर आप इस कुरान में पाक को जब आप दौरा कुरान कर रहे हों, तो मैं जिस तरह से उर्दू की यहाँ पे तर्जुमा पढ़ता जा रहा हूँ, आप साथ-साथ अरबिक को पढ़ते जाएँ और उसके बाद आपको ये तमाम के तमाम जो वर्ड्स हैं, वो समझ में आना शुरू हो जाएँगे। आपको उनके मीनिंग्स जो हैं, वो समझ में आएँगे। आपको अल्लाह ताला के इस कुरान के साथ एक आपको अपना बॉन्ड बनता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद आपके अंदर से एक आवाज़ पैदा होएगी कि हम इस कुरान के अंदर जो है, वो हम डूब जाएँ। हम इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अपना ताल्लुक कायम करें, अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक कायम करें और इस कुरान को हम अपने लिए एक रहनुमाई की किताब बना लें। जिसके लिए हम अपनी हर नमाज में दुआ करते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा दे। और जिसके जवाब में अल्लाह ताला कि हम सूरह बकरा की पहली आयत पढ़ते हैं कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। ये वो किताब है कि जिसमें शक नहीं और हिदायत है मुत्तकी लोगों के लिए। तो आप ये देखते हैं कि ये खुद अल्लाह ताला बताते हैं कि जिसको हिदायत चाहिए, तो वो ये इस किताब को पढ़ ले और समझ कर पढ़ ले, और समझ कर पढ़ेंगे तो ही यकीनन हमें उसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाएँ। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह आपने कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो समाअत फ़रमाया, और जैसा कि आपको मालूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि हम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के कोर्सेज़ भी मिल रहे हैं, जिसमें सबसे मेन कोर्स हमारा आसान कुरान कोर्स है। जो हमारा आसान कुरान कोर्स है लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे का, और उस कोर्स में आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो आप कुरान पाक को जब भी अरबिक में पढ़ेंगे या सुनेंगे, तो आपको उर्दू तर्जुमा देखना नहीं पड़ेगा। इस वजह से हमारी ज़ूम के ऊपर लाइव क्लास भी होती है हर फ्राइडे को, और उस लाइव क्लास में अगर आप शामिल होना चाहते हैं, तो मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में एक आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर लें। वहीं से आपको जो है वहाँ पर ज़ूम के लिंक्स आएँगे और हमारी तमाम नई वीडियो के नोटिफ़िकेशंस और जो भी ज़रूरी मवाद है, वो वहाँ पर आपको मिलता रहेगा। और इसकी हमारी तमाम शुरू से जो लेक्चर्स हैं, उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट जो है वो मौजूद है। तो आप वहाँ से हमारे पुराने लेक्चर्स जो हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह तजवीद कुरान पाक का कोर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आपको आसान कुरान ग्रामर का कोर्स भी यहाँ पर मिल जाएगा, और इसके अलावा आपको पूरी दुआओं की एक सीरीज़ जो है वो आपको मिलेगी, जो ख़ास तौर पे आपको इस रमज़ान में अल्लाह ताला के करीब करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी। जैसे कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फ़रमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, और जो लोग बाद में यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे ये भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से जो है वो काफ़ी रहनुमाई मिलती है, और दूसरे लोगों को भी आपके आरा के बारे में जो है वो पता चल सकेगा। तो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच।